بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شعیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. پروگرام کراس ٹاک کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہر دفعہ کی طرح میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار اعظم صاحب موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں آج جی بی الیکشنز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور جی بی الیکشنز میں بہت زیادہ سیاسی سرگرمیاں آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. سیاسی جماعتیں گئی ہوئی ہیں. بلاول بھٹو زرداری کافی دنوں سے وہاں پہ مسلسل ایک ایکسٹینسو پولیٹیکل کمپین کر رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر گئیں اور وہ بھی اپنی کمپین وہاں پہ رن کر رہی ہیں. حکومتی وزراء پی ٹی آئی کے وہ بھی گئے ہیں اور بڑی ہی عجیب قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں اور ابیوزو قسم کی لینگویج. جیسے پچھلے دنوں علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی بات کر دی مریم نواز کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں بلو دا بیلٹ کوئی بات اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ تو ایک سیاست کا ہے طریقہ کرنے کا پاکستان میں. اب میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹوٹل 33 سیٹس ہیں جی بی لیجسلیٹو اسمبلی میں, جن میں سے 24 سیٹس کے اوپر جو وہ الیکشن ہوگا اور تقریباً 330 کینڈیڈیٹس ہیں جو اس کے حوالے سے سارا معاملہ کریں گے اور اپنی کمپین چلائیں گے. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں جو 33 میں سے 24 سیٹس تو ہوں گی جو پرماننٹ ہوں گی, لیکن جو باقی سیٹس ہیں وہ ریزرو سیٹس ہیں جو کوٹے کی سیٹس ہوتی ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے اور اعظم صاحب سے پوچھنے کی یا جاننے کی کوشش کریں گے کہ جی بی الیکشنز میں کون سی پارٹی جیتے گی. جی تو اعظم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی بی الیکشنز میں کون سی پارٹی بیسٹ ہے اس کے لیے؟ شیفن, پاکستان کی اگر سیاسی ہسٹری کی پریکٹس دیکھی جائے تو عام طور پہ آزاد کشمیر میں اور جی بی میں وہی پارٹی رول کرتی ہے جو سینٹرل میں رول کر رہی ہوتی ہے. یعنی ماضی کی پریکٹس آپ دیکھیں تو جب جی بی میں پہلا الیکشن ہوا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ سینٹر میں تھی تو انہی کی پارٹی نے صوبے کو ٹیک اوور کیا. پھر ان کے بعد جب انہیں ریپلیس کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے تو وہاں پہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو ان کی پارٹی کے صوبائی صدر تھے ان کی حکومت بنی. تو ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ چونکہ سینٹر میں تحریک انصاف ہے تو وہاں پہ بھی صوبہ جو ہمارا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بنا گلگت بلتستان میں, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی بنے گی. لیکن میرا خیال جو ہے اس سے مختلف ہے اور میرا جو صحافتی ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ شاید روایات سے ہٹ کے فیصلہ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر حکومت بنانے میں کامیاب ہو. سر اسپیشل اسٹیٹس دے رہے ہیں جی پی کو. اب جب اسپیشل اسٹیٹس آپ دیں گے ان کو صوبے کا یا صوبے کا درجہ دیں گے تو وہ اس سے نہیں لگتا کہ متنازع ہو جائے گا معاملہ تھوڑا سا کہ اے جے کے کا وہ پارٹ بھی ہے, اے جے کے کہتا ہے کہ آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے, تو پھر یہ الیکشنز کیسے کامیاب ہوں گے؟ شعیب خان, مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ علاقہ تو آلریڈی متنازع ہے ہی سے. اس کو جو پروونس نہیں سر, میں آپ کی بات روکوں گا, سوری, یہ متنازع نہیں ہے, یہ لیگلی انٹیگرل پارٹ ہے اور ان کے جو پرنسپل اسٹیٹ تھی نا نہیں تو انہوں نے خود اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ دیا. وہ آپ بات ٹھیک ہے, لیکن جب ہم یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس علاقے کو متنازع کرا دیا گیا کیونکہ یہ پارٹ آف آزاد کشمیر ہے اور آزاد کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے وہ متنازع ہے. گو کہ انڈیا اپنے نہیں سر, میں پھر سے بات کروں گا, آپ اس کو متنازع نہیں کہہ سکتے سر. متنازع اس لیے نہیں کہہ سکتے, میری بات سن لیں آپ, پہلے مجھے بات کرنے دیں. جی, یہ اس کو جو ایک معاہدہ کراچی تھا اس کے تحت جب یہاں پہ ظاہر ہے یہاں پہ بھی ڈوگرا کی حکومت تھی تو گلگت بلتستان کے جو غیور مسلمان تھے انہوں نے اس کو ڈوگرا راج سے آزاد کرایا اور ڈوگرا جو حکمران تھا اس کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا. تو جو یہ حصہ تھا ان نے آزاد کرایا اور پھر آزاد کرانے کے بعد وہ لوگ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے کراچی گئے اور وہاں پر انہوں نے ملاقات کی اور وہاں پہ کراچی ایکارڈ ہوا اور اس کے مطابق یہ جو ذمہ داری تھی وہ ڈائریکٹ سینٹر کے حوالے کر دی گئی اور یہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بن گیا. اور وہاں اس الیکشن یہ جو پہلی دفعہ پریکٹس ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس الیکشن ہونے سے پہلے تک یہ وہاں پر ایک عارضی سیٹ اپ تھا اور وہاں پہ ایک چیف ایگزیکٹو رول آؤٹ کرتا تھا اور اس چیف ایگزیکٹو کی اپائنٹمنٹ جو تھی چیف ایگزیکٹو کی اپائنٹمنٹ میں بہت زیادہ ان ڈیپتھ چلے گئے. میں صرف یہ آرگومنٹ کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ آپ اس کو متنازع علاقہ نہیں کہہ سکتے. پاکستان نے اپنا پولیٹیکل میپ جاری کر دیا, جی بی کے لوگ خوش ہیں وہاں پہ پاکستان گورنمنٹ سے, تو آپ اس کو متنازع کیوں کہتے ہیں؟ اب تو سی پیک گزر رہا ہے وہاں سے. نہیں دیکھیں, ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر ایشو ہے وہ بھی متنازع نہیں ہے.
وہ جو اس پار کشمیر ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے، ہوں، وہ ہماری شہرگ ہے. ہوں. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہم پاکستان کی شہرگ ہے، تو میں تو اس کو متنازع نہیں کہتا، لیکن میں اکارڈنگ ٹو دا ریزولیشن بات کر رہا ہوں. چلیں آپ وہ لیگل لیکن ٹرمز اب بات اب کریں نا. چونکہ مجھے اب چونکہ پاکستان نے اس کو اپنا ایگزیکٹو آرڈر صوبہ ڈکلیئر کر دیا، اور اب انشاءاللہ ہم بڑی جلدی اس کو اسمبلی میں بھی لے کے آ رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی، اور یہ کانسٹیٹیوشنلی پاکستان کا پارٹ بن جائے گا، پاکستان کا صوبہ بن جائے گا. اور اس پر جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے اس نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کیسا بنتا ہے تو ہم چلیں کوئی اعتراض اللہ نہیں. کرے کہ ایسا جی ہی ہو. ان کی نیت میں وہی بات ہے، جی نیت جی. اللہ جانتا ہے، لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آن گراؤنڈ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. جی جی. میں آپ سے اس چیز کے حوالے سے پوچھا تھا کہ پی پی اسٹرانگ لگ رہی ہے، پی ٹی آئی اسٹرانگ لگ رہی ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون اسٹرانگ لگ رہی ہے جی پی الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو میراتھن ریس ہے، اس میں ہر بندہ حصہ لیتا ہے، اور ہر میراتھن ریس میں حصہ لینے والا ہر امیدوار یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا اور میں وننگ وہ جو لائن ہے اس کو کراس کروں گا. سر اب اس میں 300 کے لگ بھگ میرا خیال ہے امیدوار حصہ لے ہاں رہے جی، ہیں. 330 ہیں. 330 ہیں ہوں. اور 34 سیٹس ہیں، 33 سیٹس ہیں 33 سیٹس جن میں سے 24 کے اوپر جو ہے وہ الیکشن 24 پہ ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، باقی ریزروڈ ہوں گی، اور وہ جو خواتین کی سیٹیں وہ ہوں گی. ہاں جی. تو 24 امیدوار 24 سیٹس کے لیے 330 امیدوار ہیں، ان میں سے ہر امیدوار اپنی کامیابی خواہش رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک دیکھا جائے میں نے پیپلز پارٹی کی کامیابی کی بات اس لیے کی ہے جی. کہ ذوالفقار علی بھٹو واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، کہ جنہوں نے اس علاقے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر ترقیاتی کام شروع کرائے. اور آپ گلگت بلتستان کے شہریوں سے ملیں، آپ ان کے جو سینئر سٹیزن ان سے ملیں، تو ان کے دلوں میں آج بھی بھٹو کی محبت ہے، کیونکہ اس وقت اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پہلا پاکستانی وزیر اعظم تھا جس نے وہاں پر روڈز بنائے، ہاسپٹلز بنائے، اسکول بنائے، کالجز بنائے، اور پھر وہاں کے لوگوں کے لیے فیڈرل میں کوٹا مختص کیا، ان کو گورنمنٹ جابز ملی. تو اس لیے پیپلز پارٹی کا وہاں سے رسوخ ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ جب آپ کی سینٹرل لیڈرشپ وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے تو وہاں جو آپ کے ورکر ہوتے ہیں، جو روٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ناراض ہوتے ہیں، ان کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے، وہ بھی اپنی ناراضیاں ختم کرتے ہیں. اور سر مجھے تو کچھ اور لگتا ہے، پی ڈی ایم کے انڈر نا کچھ اور ہو رہا ہے، آپ مانیں اس بات کو. اور پی پی کو جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے کھلی آفر دی ہے بیہائنڈ دا سین کہ آپ آئیں اور حکومت بنا لیں، پی ڈی ایم چھوڑیں، یہ سارے ڈرامے. نہیں، حکومت دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. حکومت دیکھیں، اگر اب باپ حکومت میں ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا حکومت میں. نہیں سر وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اور پھر میں پی ٹی آئی بات کیوں نہیں کریں، انسائڈ انفارمیشن دیں. دیکھیں میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے اس بات کی توقع ہی نہیں رکھتا کہ وہ کسی کہیں کہ جناب آئیں اس پروونس کی آپ حکومت لے لیں. سر عمران خان نے خود کہا ہے کہ پی پی کو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ہم انگیج کریں گے اپنے ساتھ. نہیں نواز شریف کے اوپر وہ سارے زبانی کلامی باتیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایسا کمپرومائز نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی پاکستان کی وہ پارٹی ہے جو عوام کو طاقت کا سرچشمہ قرار دیتی ہے، اور ان کی ساری جو ہمدردیاں ہوتی ہیں وہ غریب عوام کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ان کا پورا جو اپنا یعنی جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ عوام ہوتی ہے، اور وہ بیلٹ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو میرے نہیں خیال کو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کریں گے یا کوئی ایسی بات چلیں. یہ تو اس کے اوپر ہم فردر گفتگو کرتے ہیں. یہاں بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے غالباً کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے بہت کام کیا جی بی الیکشن میں. ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. تو اعظم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے وہاں پہ، اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ہسٹری میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب بھی الیکشنز ہوئے تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. اچھا، مذہبی جماعتوں کا جہاں تک آپ سوال ہے آپ کا، تو مذہبی جماعتیں وہاں پہ اسٹرانگ ہیں. مذہبی جماعتیں اس طرح اسٹرانگ ہیں کہ ایک طرف کچھ اضلاع ہیں، میرے خیال ہے 2 اضلاع ہیں، وہ ان میں شیعہ اکثریت زیادہ ہے، اور ایک ضلع ایسا ہے جہاں پہ دیوبندیوں کی اکثریت زیادہ ہے. اب پاسٹ میں جو چیف منسٹر صاحب تھے مہدی شاہ صاحب، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، وہ مسلکن شیعہ ہیں. اور اس کے بعد جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہیں وہ بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا. لیکن ایز اے الیکشن میں جو پارٹی کینڈیڈیٹ ہے، پچھلی دفعہ وہاں سے مجلس سے وحدت مسلمین کا ایک شیعہ کینڈیڈیٹ جیتا. ہاں جی. لیکن تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو اس دفعہ تو ایم ڈبلیو ایم جو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر لی انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اب ہوا یہ ہے کہ جو وہاں کا جو شیعہ ووٹ ہے وہ پوری طرح سپورٹ کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. ہاں جی. اور وہ مذہبی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں دیتی. جی.
لیکن وہاں جمعیت علماء اسلام کے 2 امیدوار وہاں سے جیتے ہیں، اور ان کے ایک جمعیت علماء اسلام کے ایک امیدوار گلگت بلتستان نہیں کونسل میں بھی لیکن جیتے سر ہیں۔ دیکھیں آپ نے شیعہ کمیونٹی کی بات کی، ڈیو جی۔ ریسپیکٹ، تو ایم ڈبلیو اچھا، ایم نے جو ہے وہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر لیا، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ پی پی جیت جائے گی اگر ایم ڈبلیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ چلی گئی ہے؟ ایم ڈبلیو ایم نے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ ایک سیٹ اور ان کو حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے پچھلے الیکشن میں پاس 1 سیٹ تھی، جی تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں دوسری سیٹ بھی مل جائے گی، ہماری جو اسمبلی میں تعداد ہے وہ بڑھ 1 سے جائے بڑھ گی۔ کے 2 ہو جائے گی۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا واحد علاقہ ہے گلگت بلتستان جہاں مذہبی رواداری کی فضا ہے، وہاں شیعہ بھی رہ رہے ہیں، سنی بھی رہ رہے ہیں، لیکن مسلکاً وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کلیم نہیں کرتا، کوئی اپنے آپ کو سنی کلیم نہیں کرتا۔ ماضی میں 1-2 واقعات ہوئے ہیں بڑے افسوسناک جہاں پہ شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کو بھی مقامی طور پہ جو ہماری وہاں کمیونٹی ہے شیعہ کی اور جو سنی کی، انہوں نے حل انہوں نے بڑا جی، اچھا انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا، اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے آپس میں مذاکرات کیے۔ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے ساتھ بات، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ انڈیپینڈنٹس کینڈیڈیٹ دیکھیں جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جب پولیٹیکل بیسس پہ الیکشن ہوگا تو پولیٹیکل پارٹیز کا رول میجر ہوتا ہے، لیکن کچھ کینڈیڈیٹ آزاد جیتیں گے جہاں پہ ان کی ذات برادری اور جہاں مطلب ہے ان کی جو معاشی اثر رسوخ ہے وہ بھی زیر استعمال لائیں گے، اور اس میں جو لوگ آزاد گلگت بلتستان کے 2 الیکشن کی پریکٹس ہے کہ جو لوگ آزاد جیتے وہ زیادہ تر بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کو مختلف پارٹیز نے ٹکٹ نہیں دیے، اور ان کا جو کاروبار ہے وہ سندھ میں ہے، کراچی میں ہے، وہ لوگ آتے ہیں یہاں الیکشن لڑتے ہیں، اور پچھلے دفعہ بھی کامیاب ہوئے تھے۔ گویا اب اس دفعہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جی بی میں حکومت بنا رہی ہے؟ میں پر امید ہوں اور پر یقین ہوں، اور پھر بلاول صاحب کی جو سپیچز ہیں وہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ وہ بالکل وننگ پوائنٹ پہ مجھے تو لگ رہا ہے سر پی پی نے اس لیے ان کو بھیجا کہ وہ نیشنل لیول کی پالیٹکس میں تھوڑا سا ان ہو، جی بی میں اپنے آپ کو منوائیں اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اسٹرگل کریں اگلی لیکن الیکشن۔ بلاول مجھے یہ لگتا ہے بلاول بھٹو جہاں تک آپ نیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں تو بلاول بھٹو کے جو پڑنانا تھے وہ ریاست جوناگڑھ کے وزیر اعظم رہے، جی، ان کے نانا پاکستان کے پرائم منسٹر رہے، سیاسی پاکستان کے فیملی ہے نا پریزیڈنٹ سر، رہے، سیاسی ان کی والدہ پرائم منسٹر رہی، ان کے والد پریزیڈنٹ رہے، اور ان کے جو دادا ہیں حاکم علی خان زرداری جی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے اپوزیشن تھے، وہ صوبہ سندھ میں اے این پی کے صدر ہیں، جی۔ اور اس دور میں وہ ایم این اے بنتے رہے، تو میرے خیال ہے پولیٹیکل گرومنگ تو ان کی ہے، گھر سے ان کو ملی ہے۔ اچھا چلیں سر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ میرا اگلا جو سوال ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے، سیاسی جماعتیں اس کے اوپر کافی بات کر رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن اس دفعہ کافی ہمیں ایکٹیو نظر آتا ہے، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ پولنگ اسٹیشنز پہ جو ہے وہ آپ فوج کو بلائیں یا کچھ اس طرح سے، اور فوج بھی یہی چاہتی کہ بار بار ہمارا نام لیا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ اس دفعہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں پہ، تو جب تک ہمیں کوئی نہیں کہے گا ہم نہیں آئیں گے۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے؟ الیکشن سے پہلے ہی ریگنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی شعیب صاحب، آپ کی جو بات ہے کہ جو جی بی کا الیکشن کمیشن ہے اس نے خود ریکویسٹ کیا فوج سے کہ وہ نہ آئے۔ اچھا ایک بات میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ فوج خود بھی الیکشن میں نہیں آنا چاہتی۔ ہماری پاکستان کی جو فوج ہے الحمدللہ دنیا کی بہترین پروفیشنل فوج ہے جی اور جس کا اپنی ایک علیحدہ ہسٹری ہے، جی اور وہ کبھی بھی سیاست میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتی۔ چند لوگ تھے جن کی وجہ سے ملک میں مارشل لا لگا، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی جو 90% فوج ہے وہ سیاست میں آنا چاہتی ہے۔ بالکل پاکستانی فوج کے جو آفیسرز ہیں، پاکستانی فوج کے سولجر ہیں، وہ بہترین پروفیشنل لوگ ہیں جو اپنے وطن کی جغرافیائی جی اور نظریاتی سرحدوں کے نگہبان ہیں اور محافظ ہیں۔ میں اور آپ اسلام آباد میں اس لیے سکون کی نہیں سوتے ہیں کہ آپ اس وقت سیاچن میں جہاں مائنس ٹمپریچر ہے وہاں پہ ہمارا فوجی کھڑا ہوا ہے۔ چلیں سر وہ ایک اور چیپٹر ہے نا، میں آپ سے جی بی الیکشن کی بات کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن کی بات کی، اور تو فری اینڈ فیئر جی بی الیکشن کمیشن کو اگر یہ اعتماد ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ریگنگ ہو، اور انشاءاللہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا۔ چلیں میں اس امید پہ اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ جی بی الیکشنز میں چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا اور کوئی سیاسی جماعت ہو، آخر ہے پاکستان کا حصہ، اور یہ ان کے ذاتی اختلاف نہیں ہوتے، یہ سیاسی اختلاف ہوتا ہے۔ تو جی بی سے کیونکہ ایک بہت اہم حصہ اب سی پیک کے روٹ کا بھی ہے، اور انڈیا بار بار اس کے اوپر کلیم بھی کر رہا ہے، اور انڈیا نے ایک بہت اچھی پولیٹیکل موو اپنے اینڈ پر یہ کی تھی جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت بھی رہے ہیں شاید۔
کہ انہوں نے پہلے ایک کمپین کی ایکسٹینسولی کہ جو جموں اینڈ کشمیر کی ویلی ہے وہ ان کا حصہ ہے. پھر جب مودی 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت میں آ گئے تو پھر انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کر کے اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا اور پھر کشمیر کو اپنی ملک کا حصہ بنا لیا کانسٹیٹیوشنلی. ہمارے ملک میں بھی اب بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, جیسے اب جی بی کے حوالے سے, اے جے کے حوالے سے ان کو انگیج کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو آپ بھی کریڈٹ دیں گے سر, انہوں نے پورا سال کرفیو کے بعد بہت انٹرنیشنل فورمز پہ ان کے لیے بات اٹھائی اور اپنے ریجن کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسٹینسو کمپین بھی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. الیکشنز میں جو بھی پارٹی آئے, اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت ہو اور وہاں پہ جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر بنے اور پروگریس ہو. میں اس امید پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ آنے والا دور اس خطے کے لیے بھی, جی بی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا, کیونکہ سی پیک جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی. میرے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اعظم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا. اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.